زبان خمیو کی جانب سے اہل اسلام، اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ ہمارا زبان خمیو چینل ہے، اس پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، پھیلتی ہوئی بدعت، ہوتی ہوئی ناانصافی، ہمارے ملک پاکستان میں قرآن پاک کے نظام کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بننے کی بابت آواز بلند کی جاتی ہے۔ تو اسے توجہ سے سنیں اور سن کر اچھا لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اہل انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے بھی ضرور تحریر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج ہم بات کریں گے اپنے ملک پاکستان کتنا پاکستان کا ہمدرد ہے اور کتنا اہل اسلام کا ہمدرد ہے، اس کی بابت، اور ایران کے حالات کی بابت۔ میرے قابل احترام اہل انسانیت اور اہل اسلام، یہ مخلوق اور انسانیت اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور اللہ پاک نے اپنی پہچان کروانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، سب نے اللہ پاک کی پہچان کروائی، اور ہمارا آخری نبی رہنما کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے بھیجا، اور وحی کے ذریعے اس پر قرآن پاک نازل کی جو حق اور سچ ہے۔ تو بھائی، حق سچ کی حکومت پاکستان میں ہونی چاہیے، اور اہل انسانیت میں بھی حق سچ ہونا چاہیے۔ لیکن آج دنیا میں ایک فرعون، نمرود، ابلیس، یزید، ٹرمپ اور امریکہ کی پالیسی جو اسرائیل کو غالب لانا چاہتی ہے پوری انسانیت پر، چاہے اس کو جتنا مرضی خون بہانا پڑے مسلمانوں کا یا انسانیت کا، اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا ہے۔ تو یہ ہے امریکہ کی پالیسی، اور امریکہ کے جو بھی حکمران آتا ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، اور ان کو سب کو پتہ ہے۔ اور ہمارے مسلمان ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ پاک کی پاک کلام انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، قرآن پاک، کیونکہ قرآن پاک انسانیت کے لیے ہے، پوری کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب مسلک کے لیے ہے۔ یہ حق اور سچ ہے، جیسے موت حق اور سچ ہے اور آئے گی، اور قبر کا ملنا نہ ملنا، کفن کا ملنا نہ ملنا، اس پر شک ہے، نہ جانے ملے گا یا نہیں ملے گا، کہاں موت آئے گی کہاں نہیں آئے گی، لیکن آئے گی ضرور۔ تو آج بھی ہمارے ملک کے فوج کے جنرلوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے، مارشل لا لگا کر بھی، اور اپنا غلط استعمال کر کے بھی، اور اس ملک کی جائیداد پر قبضہ کرنا، اس ملک میں کو اپنی دکان بنانا، اور اس ملک کے جو حکمران بنتے ہیں ان کے ماتحت ہو کر بنتے ہیں، اور یہ فوج کے جنرل جو بنتا ہے وہ امریکہ کے ماتحت ہو کر بنتا ہے۔ تو آج بھائی دنیا میں ایک اسلامی ملک ایران، اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے بہت بڑی طاقت استعمال کی، اور آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کیا، اور اس کے اہل خانہ کو شہید کیا، اور اس کی میناب کی سکول کی بچیوں کو شہید کیا، اور بے تحاشا نقصان کیا ایران کا۔
اور انہیں سب نے دیکھا اور سب کو پتہ تھا، لیکن ان کا یقین اتنا کمزور تھا کہ ان کا یہ تھا کہ بھئی ایران اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جس کے دل میں اللہ پاک بیٹھا ہو، اللہ پاک اس کو کیسے ناکام ہونے دے گا؟ شہید ہونا علیحدہ چیز ہے، موت کا آنا وہ تو موت برحق ہے، آ گئی یزید کے ہاتھوں، آیت اللہ علی خامنہئی کہ اللہ اس کی آخرت بہتر کرے۔ تو بھائی انہوں نے اپنے ملک کا لوٹا کچھ نہیں، اپنے ملک پابندیوں کے باوجود اپنا ملک طاقتور بنایا۔ تو ایسا ہی ملک ہمارا بننا چاہیے، لیکن ہمارے حکمران، فوج کے جنرل، ہماری پارٹیاں سب امریکہ کی امید لگا کے بیٹھی ہیں کہ بھئی امریکہ ہماری حکومتیں بنوائے گا، کیونکہ ان کا کارساز ہی وہ ہے۔ تو یہ تو اللہ پاک سے جنگ ہے۔ ہماری سیاست، ہمارے فوج کے جنرل ڈالر کی خاطر، لالچ کی خاطر اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اور امریکہ کی زبان اور امریکہ کی پالیسی ان کے لیے ان کا مقدر بنی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمیں آخرت بہتر کرے گا ہماری۔ تو یزید اور فرعون نمرود ہے، جس نے یزید اور فرعون نمرود سے ہاتھ ملایا وہ بھی یزید اور فرعون نمرود ہے۔ ایران جیسے خوددار حکمران بنے، اللہ پاک نے صلاحیت دی، ایران نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، اور اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب کی، اور انشاءاللہ تعالی عنقریب ہی امریکہ بھی برباد ہوگا اور اسرائیل بھی برباد ہوگا، کیونکہ اسرائیل نے بہت خون بہایا ہے امریکہ کی حمایت حاصل کرتے ہوئے۔ فلسطینیوں کا، لبنان کا، مصر کا، جو اس کے قریب ملک ہیں، ان میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی۔ تو بھائی اس کو پہچانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروانے میں تمام یونینیں جتنی بنی ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو تو تمام یونینیں کھڑی ہو جائیں اور پاکستان میں احتجاج کریں اور اس کو قرآن پاک کے تابع کریں، اور یہ تاکہ ایران جیسا خودداروں کا یہ ملک بن سکے اور اس میں قرآن پاک کے تابع ہو کر حکومت بن سکے۔ یہ نہیں بنا سکتے، انہوں نے سب نے ہاتھ ملایا ہوا ہے ٹرمپ سے اور امریکہ کی پالیسی سے، تو ان سے ہاتھ ملانا بھی حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ موت کے بعد ورنہ دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے۔ تو جنت کا راستہ جب اختیار ہوگا جب پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہوگا اور یہ یزیدان نظام سے جان چھڑائی جائے گی۔ تو یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے کہ پاکستان کو بربادی سے بچائیں۔ پاک ایران زندہ باد، پاک ایران کے شہداؤں کو سلوٹ، پاک ایران کے شہیدوں کے لیے دعا۔ پاکستان زندہ باد۔